بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کے پی حکومت کی چھٹی اور کیا علی امین گنڈا پور گرفتار ہو جائیں گے اور یہ کب تک سارا کام ہو جائے گا؟ دوسری طرف صدارت اور چیئرمین سینٹ کے عہدے بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ حکومت اور وزارت عظمیٰ تو چلی گئی تھی اور بڑا دھچکا مخصوص نشستوں کی صورت میں ہوا ہے، جس کا اعلان ہونے کے بعد آج الیکشن کمیشن نے وہ سیٹیں بانٹ دیں۔ تو اسی مایوسی میں اس فرسٹریشن میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کپتان کی رہائی کی درخواستوں پر اتر آئے ہیں۔ کیا کپتان رہا ہو جائیں گے یا باقی بھی وہیں پہنچ جائیں گے؟ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا وہ پروپیگنڈا اور وہ ایفرٹس جس کے لیے انہوں نے پچھلے سال بھر میں لابنگ کی، پیسے خرچ کیے، شاید لاکھوں اور اس سے بھی زیادہ ڈالرز اور پاؤنڈز اور یوروز میں پیسے خرچ کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور فائنل اٹیمپٹ کے طور پہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھوایا اور امریکی کانگریس مین سے امریکی صدر کو جو خط لکھوایا تھا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان تمام کانگریس مین کی درخواست اور پی ٹی آئی کی ساری ایفرٹس کے موجودہ حکومت کو، نئی منتخب ہونے والی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے، عمران خان باہر نہیں آ جاتے، ان کو ان کی خیالی 200، 180، 190 سیٹیں نہیں مل جاتی، تب تک حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ صاحب پانی پھر گیا اور دنیا بھر نے نئی حکومت کو مبارکباد کے پیغامات اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے مبارکباد کا پیغام اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ وفاقی حکومت کو پیغام مل گیا ہے، نہ صرف امریکہ کی طرف سے بلکہ سعودی عربیہ اور فوری طور پر چائنا کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا۔ اس کے علاوہ یو اے ای اور رشیا بھی، ایون وہاں سے بھی پیغام آ گیا، روس سے بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب سب ممالک، انڈیا نے مبارکباد دی ہے، اس کا مطلب تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں اور ان کے خیال میں یا یوں کہہ لیں کہ وہ پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی جو ایفرٹس تھیں، وہ سارا شور، وہ ساری ہنگامہ آرائی، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش، پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام رکوانے کی کوشش، وہ ساری چیزیں فارغ ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ بلکہ اچھا، اس پہ ترکی کا بڑا مزیدار سین ہوا۔ آر ٹی ای اردو جو ہے، وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، ایکس جو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے، اب ایکس ہو گیا، پہلے ٹویٹر تھا، اس پر انہوں نے بڑا دلچسپ بڑا تفصیل سے ایک پیغام دیا ہوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ 31 جولائی 2018 کا دن تھا جب پاکستان میں تحریک انصاف 116 سیٹوں کے ساتھ پہلی پارٹی بن چکی تھی۔ عمران خان ابھی وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے کہ طیب اردگان جو صدر ہیں ترکی کے، انہوں نے انہیں پیغام دیا تھا مبارکباد کا، اور انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو حرکتیں کرتے رہے ہیں، ترک صدر کی آمد پر احتجاج، پھر پارلیمنٹ میں ان کے خطاب کا بائیکاٹ، ان کا ہمارا مسئلہ افراد کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ انڈیویجول لنک بنا کے حکومتوں کے ساتھ یا ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں۔ تو عمران خان صاحب کی ان بدتمیزیوں کے باوجود، یہ انہوں نے نہیں لکھا، یہ میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نا، مطلب اس کا یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب کی بدتمیزیوں کے باوجود ترکی کے صدر نے ان کو مبارکباد دی تھی، اور اب پھر نئی حکومت کے ساتھ وہ چلنے کو تیار ہے، نئی حکومت کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے چاہنے پر یا پی ٹی آئی کے چاہنے والوں پر وہ ایسا پیغام نہ بھیجے؟ تو اگر مثلا پھر وہی بات ہے، وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو اگر شرم حیا ہوتی تو پھر یہاں تک پہنچتے ہی کیوں جس حالات تک وہ لے آئے ہیں۔ تو دنیا تو اوکے ہے، خود پی ٹی آئی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت بن گئی، الیکشن ہو گیا، حکومت بن گئی، عمران خان صاحب جیل میں ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، عمران خان صاحب جیل میں ہے، وزیر اعظم کا حلف ہو گیا، عمران خان صاحب جیل میں ہے، صدر صاحب نے حلف بھی لے لیا، کوئی ہرڈل نہیں آئی۔ اس مرتبہ انہیں کسی نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا، تو خیر وہ سمجھ گئے، اور پہلے وہ اجلاس بلانے میں تھوڑا سا ریزسٹنس آئی تھی، لیکن پھر میرا خیال ہے انہیں سمجھا دیا گیا، انہیں سمجھ آ گئی، سمجھدار آدمی تو ہے نا وہ۔ تو اس کے بعد اب صدارت بھی جا رہی ہے عارف علوی صاحب کی، کیونکہ وہ تو ویسے تو وہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، لیکن نیا الیکشن اور نئے صدر کے آنے تک انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا۔ 9 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں صدر پاکستان کے طور پر آصف زرداری صاحب بآسانی کامیاب ہو جائیں گے۔ الیکٹورل کالج کی جو پوزیشن اب تک ہے، اس کے مطابق انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تقریباً ڈبل ووٹ ہوں گے
محمود خان اچکزئی صاحب کے مقابلے میں ان کے اچکزئی صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اب پی ٹی آئی نے اچھا یو ٹرن. خیر سیاست میں میں اس کو برا نہیں سمجھتا. کوئی بھی حریف یا حلیف جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتے. آج کے حریف کل کو حلیف بن سکتے ہیں, آج جن کے مخالف ہیں آپ کل کو وہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں, آج جو آپ کے دوست ہیں وہ کل کو آپ کے مخالف بن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت نارمل ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی جو سیاسی مسائل کو, سیاسی لڑائیوں کو, حکومتی لڑائیوں کو حق و باطل کا مارکا بنا کر پیش کرتی رہی ہے, وہ کفر کے فتوے اور قرآن و حدیث کے حوالے اور مطلب کیا مذہب کارڈ استعمال کر کے جو انہوں نے کیا, اس کے بعد جب وہ کوئی اس طرح کا سٹیپ لیتے ہیں تب میرے جیسے بندے کو تو تنقید کرنی پڑتی ہے. ورنہ سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا نارمل ہے نا, آج اتحاد ہے کل نہیں ہوگا, آج وہ مخالفت ہے تو کل دوستی ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ عمران خان صاحب کا سٹائل تھا, یہ ان کا انداز تھا, اور انہوں نے اپنے ووٹرز میں, اپنے سپورٹرز میں وہ زہر بھر دیا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. خیر بہرحال تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, چیزیں نارمل ہونے میں وہ ہو جائیں گی, لیکن ان کی اپنی چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. اب صدر پاکستان کی بھی چھٹی ہونے جا رہی ہے, مطلب تبدیل ہونے جا رہے ہیں صدر پاکستان, اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی باری ہے, وہ بھی ہو جائے گا. غضب تو یہ ہے کہ وہ مخصوص نشستیں جن کے لیے انہوں نے وہی یو ٹرن, مطلب میں کوئی زیادہ برے الفاظ کیا استعمال کروں, سنی اتحاد کونسل میں کو جوائن کر کے ان کے اس میں اپنے ممبرز کو وہاں پر بھیجا تھا, وہ ان کی چال کامیاب نہیں ہو سکی ہے. الیکشن کمیشن جو کہ ایک لیگل فورم ہے, وہاں پر جواب آ گیا ان کی طرف سے کہ آپ کو نشستیں مخصوص نہیں دی جا سکتی. وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ہے, انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے فیصلہ لکھ دیا ہے, کیونکہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی ممبر پارلیمنٹ اس سے پہلے موجود نہیں تھا, اور جب ان سے مخصوص نشستوں کے لیے پوچھا گیا, ایک تو ابتدائی طور پر جب الیکشن کے بعد انہوں نے اپنی لسٹ دینی ہوتی ہے خواتین کی مخصوص نشستوں کی, اور جو ہے اقلیتی اراکین کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے, تو انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی. بلکہ جب 23 فروری کو پچھلے ماہ الیکشن کے بعد, الیکشن کے کوئی 2 ہفتے بعد جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا, تو انہوں نے ایک جوابی خط بھیجا. 26 فروری کو ایک خط بھیجا, جب تک یہ مرجر جو تھا پی ٹی آئی کے اراکین, آزاد جیتنے والے اراکین کا, اس میں شمولیت کا پروسیس بھی مکمل ہو چکا تھا. تب انہوں نے جواب بھیجا الیکشن کمیشن کو کہ کیونکہ ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, اس لیے ہمیں کوئی وہ اضافی سیٹیں نہیں چاہیے, مخصوص نشستیں ہماری نہیں بنتی, ہمیں نہیں چاہیے. اچھا اب یہ کیا بات تھی, اس کے پیچھے کیا سازش ہوگی, کیا ہوگا, وہ تو کہانی بعد میں کھلیں گی. لیکن یہ ان کا ریکارڈ پر خط ہے جو ہیئرنگ کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی بتایا گیا, دکھایا گیا کہ جس پارٹی کے آپ وکیل ہیں وہ کہہ رہی ہے ہمیں سیٹیں ہی نہیں چاہیے. آپ مطلب آپ مدعی سست اور گواہ چست والا حال ہے. بہر وہ معاملہ آج کلوز ہو گیا, کلوز تو کل ہی ہو گیا تھا. آج وہ نشستیں دیگر پارٹیوں میں تقسیم کر دی گئیں اسی پروپورشن کے ساتھ جو کہ طریقہ بن سکتا تھا, اس میں ہو گیا. پی ٹی آئی ابھی اس کے لیے سپریم کورٹ تک جائیں گے پی ٹی آئی والے, لیکن وہ فیصلہ بہت حد تک کلیئر ہے اور بڑا سالڈ سا فیصلہ نظر آ رہا ہے. مجھے مشکل لگتا ہے, میں تو اس پوائنٹ آف ویو کا بندہ تھا کہ جس نے بار بار یہ بات کی کہ شاید عدالت میں جا کے انہیں نشستیں مل جائیں. میں نے کئی مرتبہ پروگرامز میں یہ ذکر کیا, لیکن اب جو حالات بن گئے, جس قسم کا فیصلہ آیا ہے, اس سے لگتا ہے کہ شاید انہیں وہ نشستیں بھی نہ ملے. اور دیگر پارٹیوں کو ملنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اتحاد جو ہے بآسانی, مطلب باقی سب دوستوں کو ملا کر جو چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں گی, وہ 2/3 میجورٹی تک آرام سے پہنچ جائے گا, اور مستقبل میں کسی لیجسلیشن کے لیے انہیں مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مخصوص نشستیں نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل بطور پارلیمانی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. ظاہر ہے یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا. آج کا جو ابھی اس کی فردر کلیریفیکیشن آئے گی جب وہ عدالت میں بھی جائیں گے, تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ تمام لوگ پھر دوبارہ سے آزاد ڈکلیئر ہو جائیں. اور آزاد ڈکلیئر ہونے کا فائدہ یا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ جب بھی اسمبلی میں ووٹنگ کی نوبت آئے گی, جب حمایت اور مخالفت کی بات آئے گی, تو وہ تمام اراکین کوئی 90 کے قریب جو ہے وہ آزاد ہوں گے اپنی مرضی سے کسی بھی سائڈ پر ووٹ دینے کے لیے. مطلب مورل اوبلیگیشن اپنی جگہ کہ وہ پی ٹی آئی کے اس سے جیتے تھے پلیٹ فارم سے, یا ان کی حمایت سے جیتے تھے, پلیٹ فارم تو تھا نہیں, ان کی حمایت سے جیتے تھے. لیکن یہ کہ قانونی کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ووٹ دے سکیں. تو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں جب نکل رہی ہیں تو انہیں احساس ہو رہا ہے, اور وہ رونے دھونے پر اتر آئے ہیں, اور انہوں نے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کر دی ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو.
تو وہ عمران خان جس کا آج ہی شیر افضل مروت بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں جیل میں رہوں گا، ان کے لیے ڈیل کی درخواست فارملی باقاعدہ ایک درخواست اسمبلی میں جمع کرائی جا رہی ہے کہ سر ہمارے لیڈر کو چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ لیگل فورم پر ان کے لیے یہ گنجائش نہیں رہی۔ جس قسم کے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور ابھی مزید کیسز جو آنے ہیں ان کے بعد اب ان کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو آزادی مل جائے، اور نہ صرف عمران خان صاحب کو آزادی ملنے کا امکان نہیں ہے بلکہ ایک اور بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں اس بات کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ کے پی حکومت بھی گئی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ظاہر ابھی جو پروسیس چل رہا ہے میرا خیال ہے شاید کم از کم صدر کے الیکشن کے بعد اور میکسیمم سینٹ کا الیکشن کے بعد جو 3 اپریل کے لیے اس کی ڈیٹ آئی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ اگر 9 مئی کے مجرموں کو کیفر اقتدار تک پہنچانا ہے تو وہی 9 مئی کے مجرم اور ملزم، ابھی فی الحال ملزم علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو کیا وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے؟ اور پھر وہ اتنی آسانی سے گرفتار تو نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ مفرور لوگ تھے وہ سب کے پی سے برآمد ہو رہے ہیں، وہاں سے بازیاب ہو رہے ہیں، برآمد ہو رہے ہیں، منظر عام پہ آ رہے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا، اس میں آج شبلی فراز صاحب بھی آ گئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا کے پی پورا واقعی علاقہ غیر ہے جہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں چلتی؟ اس میرٹس پہ جائے بغیر کہ ان کی گرفتاری اگر ہو جاتی تو وہ ٹھیک تھی یا غلط، اس میرٹ پہ جائے بغیر، ظاہر وہ نامینیٹڈ تھے پرچوں میں، مقدمات میں، تو ان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی۔ حیرت انگیز طور پر ہماری حکومت ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکی جو لوگ کے پی میں روپوش تھے، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت، جب وہاں پر صوبائی حکومت بھی ان کی نہیں تھی، پی ٹی آئی کی، وہاں پر ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ لیکن اس صورت میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد، قومی وہ صدر کا الیکشن اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد شاید پی ٹی آئی کی حکومت نہ بچے، کیونکہ جب وزیر اعلیٰ گرفتار ہوں گے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا ہوگا، وہ خود وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے، وہ کوئی ایمرجنسی کا صورتحال ہوگی یا گورنر راج کی صورتحال ہوگی، جو بھی ہوگا، اب کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کے پی کی حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی آج کے اعلامیے کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے، کیونکہ اگر باقی لوگوں کو سزا ہونی ہے تو پھر یہ تو ڈزنٹ میک اینی سینس کہ 100 لوگوں کو تو سزا ہو جائے اور ایک انہی ملزموں میں سے ایک ملزم وہ وزیر اعلیٰ بن کے پروٹوکول کی گاڑیاں آگے پیچھے لگا کے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہو کہ میں اپنے مجرم عمران خان، اپنی پارٹی کے سربراہ اور جیل میں قید ایک مجرم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہوگی۔ دعا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ یہ کے پی والے تو حالات مجھے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ تمام ملک میں سٹیبلٹی رہے، امن رہے، اور امن ہوگا تو ترقی ہو سکے گی، اور ترقی ہی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ شکریہ۔